سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ یہ واقعے کو تہذیب التہذیب کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو علی علیہ رحمۃ و رضوان بڑی پریشانی اور مشکل میں تھے کہ ایک روز خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب وہ خواب میں زیارت کرتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کسی بندے کو خواب میں ہو جائے تو اس کی قسمت تو ہم تو ثریا پر پہنچنے والی ہم سمجھیں گے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی قسمت ہم سمجھیں گے۔ ہر انسان کو خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر نہیں، وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی میسر نہیں ہوتی ہے، کسی کی قسمت کے جاگنے کے لیے ایک مرتبہ کی زیارت ہی کافی ہوتی ہے۔ کوئی ایسے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی ہر رات زیارت رسول کے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں بہرحال ان کو خواب میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت میں میسر آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ یحییٰ ابن یحییٰ فلاں ولی ہیں، ان کی قبر پر چلے جاؤ اور وہاں توبہ و استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری مشکل کو خدا حل فرما دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی ولیوں کے قرب میں رحمت خدا کا نزول ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، کسی ولی کی بارگاہ میں کوئی بندہ جا کر کے اپنی دعا کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کی حل کی جستجو کرتا ہے تو آج وہ چیز عیب والی بنتی چلی جا رہی ہے، گناہ کی لوگوں کی نظر میں پیش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی غلط بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول خدا معاذ اللہ شرک کرنا سکھائیں گے۔ خدا کے قسم، اللہ کے رسول شرک کو مٹانے والی ذات کا نام ہے اور کفر کو مٹانے والی ذات کا نام ہے، بت پرستی کو ڈھانے والی ذات کا نام ہے۔ ایک رب العالمین کے عبادت سکھانے والی ذات کا نام اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ یہ فرما رہے کتاب یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، علم حدیث سے تعلق رکھنے والوں کو ضرور پتا ہوگا کہ کتاب کتنے اونچے درجے کی کتاب ہے۔ بہرحال واقعہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس واقعے کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس واقعے سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ خدا و رسول کی رحمت اور رہنمائی اللہ کے ولیوں کے قرب سے ہمیں مل جاتی ہے۔ جو نعمتیں ہمیں ملنے ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں پر کیسی برکتیں ہوتی ہیں، بعد وصال بھی اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کس طریقے سے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الوفا نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو الوفا علیہ رحمت و رضوان بڑے عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ابو الوفا علیہ رحمت و رضوان آپ کی ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں، جانے کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے کچھ دوستوں نے آپ سے کہا تھا جب آپ مدینہ النبی پہنچنا، سرکار پر ہمارا سلام سرکار کی خدمت میں پیش فرمانا، اور سرکار کے صاحبین دو صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو سرکار کے قریب آرام فرما ہے، ان پر بھی ہمارا سلام پیش کر دینا، ہمارا سلام وہاں پر پہنچا دینا۔ تو آپ نے وعدہ تو کر لیا اور سفر شروع ہو گیا۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے، بارگاہ رسول میں حاضری دی، سلام پیش کیا، سب کچھ کیا۔ اب وہاں سے مکہ المکرمہ کے لیے سفر شروع ہوا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے احرام باندھ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف سفر کا ارادہ آپ کو کرنا تھا، اس جگہ پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ کے دوستوں کا سلام آپ نے پہنچایا ابھی نہیں ہے، بھول گئے تھے، آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، میں بھول گیا ہوں، آپ لوگ میرے سامان کا خیال رکھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں مدینہ النبی سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قافلہ نکل جائے گا، آپ کے آنے تک رک نہیں پائے گا۔ آپ کہتے ہیں آپ میرے سامان کو اپنے ساتھ لیتے چلنا، میں جیسے تیسے کر کے پہنچ جاؤں گا۔ جب آپ مدینہ النبی پہنچتے ہیں، وہ سلام جنہوں نے پہنچانے کا کہا تھا، ذمہ دیا تھا، وہ سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اور آپ کو جب پتا چلتا ہے، یہ پتا چلتا ہے کہ قافلہ تو نکل چکا ہے اور آپ دوسرے قافلے کے انتظار میں جو جانے والے تھے اسی کے انتظار میں آپ مدینہ منورہ ہی میں مسجد نبوی ہی میں رک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ خواب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا اے ابو الوفا ادھر آؤ۔ ابو الوفا کا نام جیسے ہی سنتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں حضور میری کنیت جو ہے ابو الوفا نہیں ابو العباس ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے وعدے کی وفا کی ہے، اس وجہ سے تمہارا لقبی کنیتی نام آج سے ابو الوفا رکھا گیا ہے، یعنی آپ کو ابو الوفا ہی بلایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو صحن مسجد حرام کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھا کر کے چھوڑ دیا۔ جب آنکھ کھلتی ہے آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ 8 دن بعد وہ قافلہ جو ان کو چھوڑ کر کے مدینے سے نکل چکا تھا، 8 دن بعد وہ قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے اللہ کے محبوب بندوں کی کس قدر اللہ پر عنایت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عنایت فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی مدد کے اسباب و سامان کو مہیا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ حقیقت میں عنایت کرنے والا ہے، اللہ پر کسی کی عنایت نہیں ہوتی ہے، اللہ ہی سب پر عنایت کرنے والا ہے، اور عنایت کے راستے اور اس کے اسباب اس کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، یہی وہ ذوات مبارکہ ہیں جن کے دروازوں سے ساری مخلوق کو اللہ اپنی عنایت اور اپنے فیض اور اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، جہاں سے سب کو نعمتیں میسر آتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اور جو محبوب ہوتے ہیں ان محبوب بندوں پر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ کو دور زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بخاری شریف کتاب کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ بخاری شریف ضرور عظیم کتاب ہے، اور جس امام نے اس کتاب کو جمع فرمایا، حدیثوں کو جس اس کتاب میں جمع فرمایا ہے، وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا ماجرا کیا تھا؟ آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، آپ کی بینائی چلے گئی، مگر یاد رکھیں اللہ نے ہر بندے کو جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا آسرا جو عطا فرمایا ہے، اس مومن بندے کے لیے اس کے مومن ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی تڑپ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ ہر روز اپنے دامن کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلا کر کے دعا فرمایا کرتے تھے، رب ذوالجلال میرے بیٹے کی آنکھوں کو تو لوٹا دے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے آنکھ چلے جانے کے بعد پھر نہیں آتی، مگر وہ ماں ضرور جانتی ہے آنکھ کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے والا خالق اگر چاہے تو بینائی جانے والی بھی بینائی واپس آ سکتی ہے، نہ دیکھنے والی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت کے لیے چھوٹا سا کرشمہ ہے، خدا چاہے تو ہو جائے، مگر طلب بھی تو سچی چاہیے، دعائیں بھی تو سچی چاہیے، مگر وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی دعا اور مقام اجابت میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، ادھر ماں دعا کرتی ہے ادھر خدا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی والدہ دعا فرماتی رہیں، دعا فرمایا کرتی رہیں، دعا فرماتے رہیں، آخر کار آپ نے ایک دن رات میں خواب میں حضرت ابراہیم پیغمبر خدا علیہ السلام کا آپ نے زیارت کیا، دیکھا، دیدار نصیب ہوا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بشارت عطا فرما دی کہ آپ کے بیٹے امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرما دی ہے۔ حال یہ ہوا کہ جب صبح ان کا بیٹا جاگتا ہے آنکھوں کے ساتھ ایسے عظیم نور کو لے کر کے جاگتا ہے کہ قیامت تک کے اس نگاہ نور کے کرشمے لوگ دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ علم کے ایسے دریا انہوں نے بہایا۔ امام بخاری وہی ذات ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو ہمارے لیے محفوظ فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بات کیا ہے، ماں کی دعا کا انہوں نے اپنے آپ کو حقدار بنا لیا، اور خدا نے اس دعا سے ایسا ان پر انعام فرمایا کہ ساری دنیا کے وہ نے امام بنا دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے۔ پتہ چلتا کیا ہے، خدا کے نیک بندوں کو خدا جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے ظاہر میں بھی پیش فرما سکتا ہے اور خواب میں بھی پیش فرما سکتا ہے، ہر حال میں جیسا چاہے ویسے ان کی مدد کے اسباب مہیا فرما سکتا ہے۔ حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہر طریقے کے سبب سے ان کی مدد کو پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی
آپ دیکھیں گے تو ایک شخص تھے جن کا انتقال ہو گیا، ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ گزر رہا ہے، اور اس جنازے کا حال کیا ہے کہ صرف 4 لوگ ہیں جو کاندھے پر اٹھائے جنازہ لے کر کے چل رہے ہیں، اور ایک عورت ہے جو اس جنازے کے ساتھ چل رہی ہے، جس کی آنکھ سے آنسو کا طوفان بہہ رہا ہے۔ مگر جب وہ قبرستان پہنچتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد وہی 4 لوگ تدفین کر کے جب جانے لگے، ان بزرگ نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، صرف 4 لوگ ہیں؟ یہ تعجب کی بات ہے، یہ مشہور بات ہے کہ مسلمان کا جب بھی جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری کے ادا کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا ہے۔ تعجب سے پوچھتے ہیں بات کیا ہے کہ صرف یہ 4 لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس عورت سے ہی پوچھ لو، وہی صحیح جواب دے سکتی ہے۔ جب اس عورت کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہے، اور دعا کے درمیان آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، اچانک ہنسنے لگتی ہے، خوشی کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ آپ اس عورت سے پوچھتے ہیں خاتون بی بی کیا معاملہ ہے، یہ مرنے والا کون تھا اور اس کا ماجرا کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اس مہربانی کی ایک چھوٹی سی چیز جو اس کی مہربانی کا ہمیں اندازہ کرنے کو ملتی ہے، وہ ماں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، وہ ماں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، خدا کی رحمت کیسے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت وہ بڑھیا اور وہ عورت عرض کرتی ہے جناب یہ میرا لڑکا بہت ہی بڑا بدکار بندہ تھا، بہت ہی زیادہ بدکار بندہ تھا، مگر معاملہ کیا ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا اس نے مجھ سے کہا اے امی جان میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دے دینا جس پر کلمہ مبارکہ لکھا ہوگا، اسے مجھے پہنا دینا اور اسی کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اور دوسری بات جب میں مر جاؤں گا تو کسی کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ میرے مرنے پر خوش ہوں گے، چونکہ میں برائی کے راستے پر زندگی گزارتا تھا، افسوس کہ میرا وقت گزر گیا، مگر میں جب مر جاؤں گا تو میرے منہ پر اپنا پیر رکھنا اور کہنا کہ یہ خدا کے مجرم کی سزا ہوتی ہے، اور مجھے دفن کر دینا اور میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرمانا۔ آپ کی دعا سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، کلمے کی انگوٹھی لکھ کر کے ہاتھ میں پہنا دیا، اور جب وہ مر گیا تو میں نے اپنے قدم کو اپنے پیر کو اس کے منہ پر رکھ کر کے کہا یہ خدا کے مجرم کی سزا ہے، اور جب اس کو دفنا دیا گیا اس نے کہا تھا مجھے کہ دعا کرنا، میں نے میرے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلائی کہ پروردگار میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا، تو میں نے ابھی میرے بیٹے کی آواز سنی کہ اے میری ماں رب کریم رؤوف الرحیم نے مجھے بخشش اور عطا سے سرفراز فرما دیا، اس نے مجھے اس کی رضا سے سرفراز فرما دیا۔ عزیزان محترم یہ وہ عظیم دنیا کے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں ہمیں اگر دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارنا ہے تو اللہ نے ہمیں جن کو ہمارے لیے محترم بنایا ہے ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی رضا و خوشنودی کا حصول کرنا، ذریعہ کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے دوست احباب، دنیا کے دوسرے رشتہ دار ہمیں کام نہیں آئیں گے، قبر میں اگر کوئی کام دے گا تو وہ ماں کی دعا کام دینے والی ہے، ایک نیک دعا کام دینے والی ہے، ایک وہ اعلان جس سے خدا و رسول راضی ہیں ہونے والے ہیں، وہ ماں باپ کا اولاد سے راضی ہو جانا، یہ خدا کی بارگاہ میں اس اولاد کو رضا سے سرفراز کر دیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے